وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 187، درس نمبر 729. آج کا موضوع کیا ہمیں قیامت پر یقین بالکل نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. من يضلل اللہ فلا هادی له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 187. لفظی ترجمہ: یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب ہوگی. قل انما علمھا عند ربی. آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ھو. اور وہ اس کو اپنے وقت پر ہی ظاہر کرے گا. ثقلت فی السماوات والارض. لیکن وہ اتنا میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ بڑا سخت وقت ہوگا آسمانوں اور زمین میں. لا تأتیکم الا بغتہ. لیکن تم پہ آئے گا وہ اچانک. یسألونک کأنک حفی عنہا. آپ سے پوچھتے ہیں ایسے گویا کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں. قل انما علمھا عند اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے. اللہ اکبر. سامعین کرام، قیامت کے بارے میں سوال پوچھنے کا واقعہ ہے. اور دیکھیں، قیامت کیا ہے؟ جزائے اعمال کا دن ہے. لیکن جزائے اعمال کا دن تو یعنی ایک دن اس کا معین ہے. لیکن ان کے جو پوچھنے کا ہے یہ صرف وقت کے ضائع کرنے والی بات ہے. اور یہ ایک بے یقینی کا شکار تھے، جس طرح کہ ہم بے یقینی کا شکار ہیں قیامت کے بارے میں. تو تھوڑا سا ہم میں اور مشرکین مکہ میں یہ فرق ہے کہ وہ بعض اوقات پوچھ لیتے تھے کہ بھئی یہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین. دوسری جگہ ہے کہ کب ہوگا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو. تو ظاہر ہے کہ دنیا میں تو حتمی طور پہ جزائے اعمال تو نہیں ہے، اور لیکن اس کی نشانیاں تو موجود ہیں، لیکن اس کی بحث نہیں ہے. لیکن یہاں جو سوال کیا گیا ہے تو یہ محض تضییع اوقات کا ہے، اور اپنی
یعنی بے یقینی کا اظہار ہوتا ہے، ان کی بے یقینی کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ حالانکہ قیامت جو ہے سامعین کرام، جب بھی پیغمبر آتا ہے ایک بات نوٹ کر لیں کہ پیغمبر کی دعوت کا جو مرکزی نقطہ یہ ہوتا ہے کہ اے لوگو، تمہیں ایک دن اپنے اس اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی اور تمہیں جزائے اپنے اعمال کی جزا یا سزا کا سامنا کرنا ہوگا یقیناً۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے عقائد میں یعنی عقیدہ آخرت جو ہے وہ ایک بنیادی جز ہے، اور یقیناً اگر یعنی انسان اگر دیکھے، یعنی ہم اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ملاقات، اپنا قرب، اپنا دیدار عطا فرمانا چاہتا ہے، لیکن وہ حقیقی اس کا وقت کب ہے؟ وہ تو روز قیامت ہے۔ ہو میقات، فیصلے کا دن، ان یوم الفصل کان میقات، جو وقت ہے تو وہ تو فیصلے کا دن ہے، اور اس دن جو ہے حساب کتاب بھی پورا حساب کتاب ہوگا، جزائے اعمال اس دن حساب کتاب ہوگا سارا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے متعلق یہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہوں گے۔ اور بہرحال یعنی قیامت کا مضمون ہے تو میں آپ کو یعنی لگے ہاتھوں اس میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑا بھاری دن ہوگا۔ ثقلت فی السماوات والارض، بہت بھاری دن ہوگا اور تم پہ اچانک آئے گا۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، جزائے اعمال، انسان کے جزائے اعمال عمل کے ساتھ ہی اس کے یعنی اعمال کا جو اثرات ہیں شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ ہم چاہے اچھا عمل کریں چاہے برا کریں، لیکن اس کی جو یعنی اثرات ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ نیت آپ نے کر لی، پکی نیت کر لی، خواہ وہ برے کام کی ہو یا اچھے کام کی ہو، اس کے اثرات ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال برا کام جبھی لکھا جاتا ہے جب آپ کر لیں، لیکن اچھے کام کی آپ نیت کر لیں تو آپ کے اعمال نامے میں نیکی کا اندراج ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی توفیق ہے۔ لیکن میں یہاں بات کر رہا ہوں ثقلت فی السماوات والارض، جو بھی آخرت کو نہیں مانتا، جیسا کہ ہم دیکھیں، میں آپ کی آسانی کے لیے اشارہ بھی کر دیتا ہوں کہ کون لوگ آخرت کو نہیں مانتے۔ یہ آج کا مسلمان جو ہے آخرت کے وجود سے انکاری ہے، جزائے اعمال سے ہم انکار کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، ہمیں قیامت کا کوئی نہ احساس ہے، نہ ادراک ہے، اور نہ ہمیں یقین حاصل ہے۔ یعنی عام طور پہ آپ دیکھ لیں، یہ فضا ایسی ہے، ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں اور ایسے ہجوم کے درمیان رہ رہے ہیں جن کو روز قیامت کے بارے میں قطعاً کوئی یقین نہیں ہے اور نہ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ہم قیامت کا تو سنتے رہتے ہیں نا، لیکن آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کے دل میں قیامت کے دن کی کیا اہمیت ہے۔ برا نہ مانے، لیکن چونکہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور یہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ میرے مخاطب تو آپ ہی لوگ ہیں۔ آپ کتنے انتظار میں ہیں اس دن کے؟ سبحان اللہ، مومن تو انتظار میں ہوتا ہے، وہ تو دنیا کی زندگی پر مطمئن نہیں ہوتا۔ مومن جو ہے وہ تو آخرت کا امیدوار ہوتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن بعض چہرے جو ہے، خیر میں ان کا تذکرہ نہیں کر رہا، لیکن جو خوشخبری ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے جو روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیں، ایمان، یقین، آخرت پر ایمان،
یعنی یہ آیت چونکہ قیامت کے بارے میں ہے تو تھوڑا سا قیامت کے بارے میں ہم بات بھی کر لیتے ہیں کہ قیامت کے دن پر یقین کے بغیر آپ یعنی آگے نہیں بڑھ سکتے. جو ظاہر ہے کہ قیامت جو ہے وہ تو ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور دنیا جو ہے وہ ایک امتحان ہے. ہم امتحان دے کے قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک درجہ، بہت عظیم الشان درجہ عطا فرمائیں گے. جو روز قیامت کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے قیامت کا دن ایک خوشخبری کا دن ہوگا، کیونکہ جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں تو لہٰذا قیامت کے دن کے لیے وہ تیاری بھی کریں گے. قیامت کا دن تو ملاقات کا دن ہے، سبحان اللہ. اور جو ملاقات پر یقین نہیں رکھتے تو وہ ملاقات کے لیے تیاری کیا کریں گے؟ دیکھیں ہمارا، اور یہ بات تھوڑا سا میں آہستگی سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا اس زمین پر وجود کا مقصد کیا ہے، کیوں آئے ہیں ہم؟ انسان خلیفۃ اللہ ہے، یعنی اس کو خلیفۃ اللہ بننے کی صلاحیت دے کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے. اب خلیفۃ اللہ یہ بنے گا کیسے؟ اس کا طریقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمایا ہے، جو کہ دین اسلام ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. اس پر عمل کیسے کرے گا دین اسلام پہ؟ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ. سبحان اللہ. دیکھیں آیت قرآنی میں اگر آپ اسی یعنی بنیادی حقائق کو مد نظر رکھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تو بہت لطف آتا ہے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. سبحان اللہ. تمہارے لیے اے مسلمانوں رسول کی زندگی میں بہت اچھا نمونہ ہے. کس کے لیے؟ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اور یوم آخرت کا امیدوار ہے اور اللہ کو بہت بہت یاد کرنے والا ہے. ان کے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے. تو روز قیامت تو یہ تو دیکھیں ایک بہت اچھا روز قیامت کیا ہے؟ یہ تو ملاقات اور دیدار کا دن ہے. حضور فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو، بیٹھے ہوئے تھے، مجلس تھی، صحابہ سے حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہوگا اس دن روز قیامت جب تم اپنے رب کو تک رہے ہوگے. سبحان اللہ. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں دیکھو، جب سورج ہوتا ہے بادل نہیں ہوتے تو کیا سورج کے دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں. جب چاند ہوتا ہے 14ویں کا اور بادل نہیں ہوتے تو کیا بادل کو دیکھنے، چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں. کہا اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو گے. سبحان اللہ. تو دیکھیں قیامت کس پر ہوگی؟ جو قیامت نہیں مانتے ان پہ قیامت ہوگی لیکن جو مانتے ہیں ان پر قیامت نہیں ہوگی. سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں. جو قیامت کو ماننے والے ہیں اور قیامت جب مانتے ہیں، دیکھیں یقین کے ساتھ ہی پھر عمل کا تعلق یقین کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارا اگر عمل آخرت کے لیے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے. ہمارا یقین دنیا کے لیے ہے، لہٰذا ساری توجہ ہماری دنیا کی طرف ہے اور ساری محنت ہماری دنیا ہی کی طرف ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ باتیں سوچنے اور سمجھنے کے لیے، اور یہ بھی بات میں ساتھ کہہ دوں کہ یہ صرف دنیا ہی کا وقت ہے کہ انسان سوچے، سمجھے، سنے اور عمل کرے، یقین پیدا کرے. پہلی چیز جو ہوتی ہے سامعین کرام یقین کی ہوتی ہے. ہمارا تو یقین نہیں ہے. دیکھیں دنیا میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کی بنیاد ایک یقین پہ ہوتی ہے. ہر عمل کی بنیاد، ہمارے ہر عمل کے چھوٹے یا بڑے، ایک یقین پہ ہوتی ہے.
آپ باتھ روم کب جاتے ہیں؟ جب کو آپ کو حاجت ہو، جب آپ کا یقین ہو کہ ہاں اب میں نے باتھ روم جانا ہے، خواہ کوئی بھی وجہ ہو۔ تو ویسے تو آپ نہیں جاتے، یعنی آپ کو کوئی حاجت نہ ہو تو اچانک آپ باتھ روم تو نہیں چل دیتے نہیں، جب حاجت ہوتی ہے پھر آپ ایک کام کرتے ہیں۔ دنیا میں انسان سارے کام ایک یقین کی بنیاد اور ضرورت کی بنیاد پہ کرتا ہے، ضرورت اور پھر یقین، اس سے عمل وجود میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا سامنے کرام کہ ہم دنیا کے لیے صرف دنیا ہی کے لیے کوشش کریں۔ ہاں دنیا ضرورت ہے، اس کے لیے آپ محنت کریں، کوشش کریں، رزق حاصل کریں، تعلیم تو نہیں کہتا کوئی فن حاصل کر کے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، اور اصل تعلیم کو آپ نہ بھلائیں جو کہ آپ اپنے ظاہری حواس سے نہیں حاصل کر سکتے۔ وہ قرآن کی تعلیم ہے، وہ اللہ کی طرف سے جو علم ہے وہ علم ہے۔ تو بہرحال قیامت کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہماری آج جو پستی ہے مسلمانوں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں روز قیامت پر یقین نہیں ہے۔ دیکھیں، روز قیامت پر یقین ہماری زندگی کو بنانے اور بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر روز قیامت پر آپ کا یقین نہیں ہوگا تو پھر کیا حال ہوگا؟ آج کے حال کو دیکھ لیں، مسلمان کے حال کو۔ قرآن کو اس نے چھوڑ رکھا ہے، اللہ کے رسول کی سنت اور طریقے کو اس نے چھوڑ رکھا ہے، دین کو اس نے تفرقے پیدا کر دیے ہیں، اور اس کا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے۔ ساری زندگی کی ساری کوشش دنیا ہی کے لیے اس نے وقف کر دی ہے۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا کے مصداق یہ صرف آج کا مسلمان جو ہے وہ صرف دنیا ہی کے لیے جی رہا ہے۔ اور یہ ایسی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر میں آج کے ماحول کو دیکھوں، آج کے لوگوں کو دیکھوں، تو مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا کہ ہاں آج کا جو نام نہاد مسلمان ہے اس کا رخ بھی دنیا کی طرف ہے، اور ساری کوششوں کا جو مرکزہ وہ صرف دنیا ہے۔ اور یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہ بات کرتا ہی رہوں، کیونکہ یہی وہ بنیادی بات ہے جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہو رہے۔ اپنی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں، اور اپنی حقیقت کو نہ تو جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ ہماری ساری توجہ ہمارے ظاہر پر ہے، ظاہر دنیا پر ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، آپ اگر صاحب اولاد ہیں، مثال کے طور پہ آپ اگر صاحب اولاد ہیں، یا چلیں میں نیچے سے شروع کرتا ہوں، اگر آپ ایک چھوٹے ہیں، تعلیم نہیں فن حاصل کر رہے ہیں، اور گھر میں ہیں، ڈیپینڈنٹ ہیں، ماں باپ ہیں آپ کے، بہن بھائی ہیں، اور آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ میں جو غیر شادی شدہ لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں ان سے میں پوچھ رہا ہوں، بس دنیا، آپ اپنی مصروفیات کو تو دیکھیں نا، دنیا ہی آپ کی مصروفیت ہے۔ کبھی آپ نے فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز خالص نفل پڑھی ہے؟ یا آپ رات کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی ہے آپ نے نماز کے ذریعے؟ نہیں، اللہ سے بات چیت کا تو ہمارا کوئی تصور ہی نہیں ہے جو نمازیں ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ یعنی اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں، ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، ٹین ایجر ہیں یا جو بھی ہیں، لیکن آپ اپنی مصروفیات کو دیکھ لیں۔ آپ کے ذہن میں جو فلم چل رہی ہے دنیا کے متعلق، میں نے شادی کریں گے اور یہ ہوگا، میرا آئیڈیل یہ ہے۔ عام طور پہ تو لڑکیاں بھی اپنا آئیڈیل بنا لیتی ہیں، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے میرا شوہر۔ لڑکے بھی آئیڈیلوں کو دیکھتے رہتے ہیں، آئیڈیل تلاش کرتے ہیں، میں نے تو اس سے شادی کرنی ہے، میں نے تو اس سے۔ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانے بن کے آپ پرائی لڑکیوں کو دیکھتے رہتے ہیں، وہاں پہ آپ پسند کرتے ہیں اپنے لیے لڑکیاں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، یا نیٹ پہ دوستیاں ہیں،
اور نیٹ سے پھر شادیاں ہوتی ہیں، جو کہ غیر اسلامی ہے کام. یہ کوئی مسلمانوں کا کام تو نہیں ہے کہ آپ ایک پرائی لڑکی اور پرایا لڑکا جو ہے آپس میں بات چیت کریں اور پھر ملاقاتیں کریں اور پھر چل سو چل. اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی خلاف ورزی ہے، حکم کی خلاف ورزی ہے. واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، غیر محرم سے چیٹنگ وغیرہ. ہماری تو دیکھیں ساری زندگی جو ہے وہ اللہ سے بغاوت اور سرکشی کی بنیاد ہے. اللہ کا کیا حکم ہے، رسول کا کیا طریقہ ہے، ان کی کیا ہدایات ہیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. تو اب آپ سوچ لیں، پھر اگر آپ والدین بن جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں، آپ یعنی آپ کی زندگی، ہماری زندگی کی بنیاد تو صرف اور صرف دنیا ہے، ظاہر ہے، ظاہری کے لیے ہم جی رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے، مقصود حیات، اور ظاہر ہی ہمیں محبوب ہے. آپ دیکھ لیں نا، لڑکوں نے اپنے اپنے منزلیں بنا لی ہیں، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. ٹھیک ہے، آپ سب کچھ کرو، دنیا میں تعلیم میں آگے بڑھو، ڈاکٹر بنو، جو مرضی آئے بنو، اللہ تعالیٰ تو آپ کو نہیں روکتا. لیکن دنیا کے استعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں روکتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے تم کام کرو دنیا کے لیے، لیکن منزل تم دنیا کو نہ بناؤ. مقصود میں ہوں تمہارا، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، تم میری طرف رخ کر کے دنیا کو استعمال کرو، چل سو چل. دنیا کے استعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں روکتا نہیں ہے. بعض لوگ میری باتوں سے غلط مطلب لیتے ہیں یا نتائج غلط اخذ کرتے ہیں کہ یہ شخص ہمیں دنیا سے روک رہا ہے، دنیا کے استعمال سے روک رہا ہے. ایسا تو بالکل نہیں ہے سامنے کا. لیکن دنیا کی جو ضروریات دنیا ہے ہماری، اس میں اگر ہم آخرت کو منزل بنا لیں، آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا میں یعنی ایک نیت بنا لیں، اور یعنی یہ یقین ہو ہمارا کہ ہمیں آخرت کی کامیابی کے لیے جینا ہے. آخرت میں کیا ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ کو راضی کرنا ہے ہم نے. تو پھر اللہ تعالیٰ تو آپ کو روکتا نہیں ہے دنیا سے. آپ شوق سے کوئی فن حاصل کر کے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، جو بھی مرضی بن جائیں، فوجی بن جائیں، جنرل بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، اللہ تعالیٰ تو آپ کو نہیں روکتا. تو منزل آپ کی اللہ ہونی چاہیے. آخرت، آخرت میں کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات. سبحان اللہ، اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہے ہی نہیں سامنے کرام، دنیا اور آخرت میں. مومن تو ساری زندگی اللہ سے ملاقات کی تیاری میں اور امید میں گزار دیتا ہے. اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر یہ راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہے. یہ ساری ہماری حالت بیان ہو رہی ہے سامنے کا. لا یرجون لقاءنا، میری ملاقات کی امید ہی نہیں ہے. وردوا بالحیات الدنیا، بس دنیا میں بس خرچے پورے ہوتے رہیں، پیسے بنتے رہیں اور پیسوں کی بارش ہوتی رہے، کھائیں پئیں عیش کریں. سبحان اللہ، آپ کی تو بس نظر ساری مٹی پر ہے، مٹی ہی آپ کا مقصود ہے، مٹیریل. آپ تو عبد، اللہ تعالیٰ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، لعن عبد الدینار ولعن عبد الدرہم، لعنت ہے درہم و دینار کے بندے پر. ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. آپ بعض بڑے شوق سے کہتے ہیں بھئی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے سب کو. مت کرو. جو تم اچھا کرتے ہو وہ اپنے لیے ہی کرو گے، جو برا کرتے ہو، برا کیا ہے؟ اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہو گیا تو یہ سب برا ہے. آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، چاہے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، یہ سب برا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. نیت پہ دار و مدار ہے. یہ دین کا ہماری بنیادی اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات. دنیا میں رہنے کی آپ نے نیت دنیا کو بنا لیا، اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہے، پھر نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، یہ حج کر رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں،
خیراتیں کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کی نیت ہی خراب ہو گئی، آپ کا تو مقصود ہی اللہ نہیں ہے، آپ نے تو محبوبی اللہ کو بنا لیا ہے، آپ تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ آپ کا معبود ہی نہیں ہے۔ بندگی رب کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ ہماری سوچ و گمان میں بھی اس وقت یہ بات نہیں ہے سامنے کا، واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ہو تو بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر تو بات ہی ساری ہی خراب ہو جاتی ہے۔ ہم میں اور مکے کے مشرکوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بس یہی باتیں ہیں۔ ان کی باتوں کا انداز ذرا مختلف تھا، وہ پیغمبر سے پوچھتے تھے قیامت کب ہوگی، ہمارا تو یقینی نہیں ہے۔ وہ تو ذرا شک میں مبتلا تھے، پوچھتے تھے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ کب ہوگی۔ ہم تو یہ بھی نہیں پوچھتے کہ قیامت کب ہوگی، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں یقینی نہیں۔ کیا ہے، جب ہوگی تو دیکھیں گے، جب پڑے گی تو دیکھیں گے، یہ ہم کہتے ہیں۔ تو مشکلات ہیں، بہت سی مشکلات ہیں، اور لیکن جب لا تأتیکم الا بغتہ، ایک تو یہ بہت بھاری ہوگی۔ دیکھیں آخرت کا آغاز ہو جاتا ہے موت سے۔ آپ کی اللہ کے رسول فرماتے ہیں من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ حساب کتاب کی شروعات ہو جاتی ہیں، قبر میں فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اچھا یا برا آپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ موت کے ابھی آپ قبر میں بھی نہیں جاتے، ادھر پلنگ پہ لیٹے ہوتے ہیں، آپ کی روح کو لے جایا جاتا ہے رب کے پاس۔ وہ ساری آپ حدیث یاد کر لیں۔ تو آغاز تو ہو گیا ہے، رب سے ملاقات ہے، مومن کی پہلی ملاقات رب سے ہے۔ خوبصورت جنت کا کفن، خوشبوئیں وغیرہ لگا کے اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے اپنے بندے کی، کہتا ہے ٹھیک ہے واپس لے جاؤ اس کو۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، قیامت کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی آمد کا وقت کون سا ہے۔ قل انما علمها عند ربی، آپ کہہ دیجئے کہ اس کی خبر تو میرے رب ہی کے ہاں ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، وہی اس کے وقت پر ظاہر کر دکھائے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ بڑی بھاری بات ہے آسمانوں اور زمین میں۔ لا تأتیکم الا بغتہ، تم پر تو اچانک آئے گی۔ دیکھیں اس میں اچانک کا مطلب یہ ہے کہ مومن تو ملاقات کے انتظار میں وقت گزارتا رہتا ہے، اور جو قیامت پر جن کا یقین نہیں ہے وہ تو غفلت میں وقت گزارتے ہیں، حق سے انکار کر کے غفلت میں من چاہی زندگی گزارتے رہتے ہیں، اور موت کے لیے تو وہ تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو موت تو ہمیشہ ان کے لیے ایک بری خبر ہوگی،
قیامت بھی ایسی ہوگی. تو اچانک کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس چیز کی تیاری ہو تو اس کو دیکھ کے پھر آپ یعنی اس کا تو انتظار ہی کرتے رہیں گے. موت تو مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، لیکن جو کافر ہے وہ تو موت سے غافل ہے، اور موت آخرت کی بڑی یعنی قیامت کی پہلی سیڑھی ہے. یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیں کہ اس کی خبر خاص اللہ ہی کے ہاں ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے. کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا. وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ جائے گی. یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو. کہو کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.